ملتان ہی نہیں دیگر شہروں کی بات کریں تو قدرت بھی ستھرا پنجاب کے دعووں کی کلئی کھولنے لگی۔ بارش نے نام نہاد کارکردگی کو بھی دھو ڈالا۔ نارووال کی تحصیل شکرگڑھ میں برساتی پانی اور نالے میں فرق کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ ایک کم سن بچہ نالے میں جا گرا۔ وہ تو شکر ہے کہ شہریوں نے بر وقت دیکھ لیا اور بچے کو فوری طور پر نالے سے باہر نکالا، جبکہ متعلقہ محکمے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ سما کے نمائندے میاں شفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفیق بتائیے اس وقت نارووال میں کیا صورتحال ہے، لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ دیکھیں جی، ستھرا پنجاب کی مبینہ لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے وہ بارش کے دوران جو ہے وہ نارووال کی تحصیل شکرگڑھ کے محلہ لال پورہ میں جو ہے وہ 8-9 سال کا کم سن بچہ عبداللہ زاہد جو ہے وہ اچانک نالے میں گر گیا، جس کو وہاں پر موجود جو مقامی لوگ تھے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے بچے کو نالے سے نکال کر جو ہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر شکرگڑھ جو ہے وہ منتقل کیا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق جو ہے وہ بچے کو نیم بے ہوشی کی حالت میں جو ہے وہ ہسپتال منتقل کیا گیا اور وہاں پر طبی امداد کے بعد جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ اس کے گھر جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ستھرا پنجاب کے جو ورکرز ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ نالے پر نہ تو سلیب وہ نصب کی تھی اور نہ ہی کو نالے کا فرق جو ہے وہ محسوس ہو رہا تھا کہ بارش اتنی تیز تھی کہ نالے کا فرق کرنا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے۔ اور اب ٹھیک ہے، نارووال کے لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ میاں شفیق ہمیں وہاں سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کو بہت شکریہ۔ ناظرین، صرف نارووال نہیں بلکہ جہاں جہاں بارش کی بوندیں گری وہاں ستھرا پنجاب کا پول کھل گیا۔ ڈسکا میں بارش ہوئے 6 گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن برساتی پانی اب تک نہیں نکالا جا سکا۔ سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے عثمان حیدر سے۔ عثمان، منظر کشی کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈسکا میں بارش کو تھمے 6 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے لیکن ڈسکا کے روڈ، گلی محلے ابھی بھی تالاب اور ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ میں جس مقام پہ موجود ہوں یہ علاقہ نسبت روڈ ہے، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ روڈ جو ہے وہ اس وقت بھی دریا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، پیدل چلنے والے شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ پورا شہر جو ہے وہ اس وقت گلی ہو، محلہ ہو، روڈ ہو، ہر جانب جو ہے وہ پانی ہی پانی آپ کو دکھائی دے گا۔ 6 گھنٹے کے اتنے بڑے طویل وقت گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی نکاسی آب کے انتظامات نہیں کیے گئے۔ ایک جانب پنجاب حکومت کی جانب سے نکاسی آب کے حوالے سے مونسون سے قبل بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں تو دوسری جانب ضلع انتظامیہ ان دعووں پہ عمل درآمد کرنے میں بری طرح ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ نکاسی آب کو بہتر کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ مونسون کے اس موسم میں ہمیں مشکلات سے بچایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد کا رخ کریں تو فیصل آباد میں بھی بارش کے 7 گھنٹے بعد بھی جگہ جگہ پانی موجود ہے۔ شہر کی سڑکیں اور گلی محلے ڈوبے ہوئے ہیں، شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں۔ ہمارے نمائندے اس وقت نعیم قیصر وہاں پر موجود ہیں۔ نعیم، بتائیے فیصل آباد میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور ضلع انتظامیہ کہاں پر ہے؟ جی دیکھیں، صبح 7 سے 8 بجے کے درمیان میں فیصل آباد میں یہ بارش ہوئی ہے اور میکسیمم جو بارش ہوئی ہے وہ تقریباً 50 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے، تو باقی علاقوں میں تقریباً 35 سے 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس وقت میں جس علاقے میں موجود ہوں یہاں پر یہ تیزاب مل کا علاقہ ہے، نعمت کالونی کا علاقہ ہے اور یہاں سے یہی راستہ جو ہے یہ یونیورسٹی کو جاتا ہے، وومن یونیورسٹی کو، تو تقریباً 2 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے یہ تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پورا علاقہ جو ہے وہ برساتی پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تقریباً اب 7 سے 8 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے لیکن جو انتظامیہ ہے وہ ابھی تک اس علاقے کے لیے حرکت میں نہیں آئی۔ تاہم جو مین شہرائیں ہیں وہاں پر جو کہہ لیں کہ تصویریں جو ہیں وہ بنوائی جا رہی ہیں، انتظامیہ کی جانب سے وزٹ کیا جا رہا ہے، تو کچھ وہاں پہ تصویریں جو ہیں وہ پیچھے بھیجی جا رہی ہیں پنجاب حکومت کو کہ جی ہم کام کر رہے ہیں۔ تاہم جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پر کوئی توجہ نہیں ہے، پانی لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے اور اسی علاقے میں ہی اس علاقے کے جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں میاں عرفان رمضان، ان کی رہائش بھی ہے، جو علاقہ مکین ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کے پاس گئے ہیں، بارہا ان کے پاس گئے ہیں کہ آپ ہم ان کا مسئلہ یہ حل کروائیں، تو ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ دے دیے، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیے تو ان کے پاس جائیں، ان کے پاس مسئلہ حل کروائیں۔ تو اگر وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ حکومت میں نہیں ہے، وہ مسئلہ حل نہیں کروا سکتے، تو ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور یہی صورتحال تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو اسی طرح یہ علاقہ جو ہے یہ تالاب بن جاتا ہے، پانی میں ڈوب جاتا ہے
اور یہ نہ صرف آج کا دن ایسا ہوگا، یہ دکھائی یہ دے رہا ہے کہ تقریباً 1-2 دن پانی جو ہے اسی طرح یہاں پر کھڑا رہے گا۔ نہیں کیسر، آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بھارتی ٹکڑوں پر پلنے والے خوارج کے خلاف بلوچستان میں آپریشن شبان کی گھن گرج، سیکیورٹی فورسز نے مزید 3 دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے۔ 5 جولائی سے اب تک مار گئے اب دشمنوں کی مجموعی تعداد 105 ہو چکی ہے۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے ملاقات کی، جس میں علاقائی اور امن و استحکام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں بدلتی علاقائی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور دیرپا امن و استحکام کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کو ناگزیر قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی سفیر کی ملاقات میں مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے کوششیں مزید مستحکم کرنے پر زور دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اس سے قبل اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اسحاق ڈار نے کہا فریقین اسلام آباد MOU کے تحت کشیدگی میں کمی اور تحمل کا راستہ اختیار کرے۔ تنازعات کے حل کا واحد قابل عمل راستہ مذاکرات اور سفارتکاری ہے۔ ایران نے ایک بار پھر آبر ہرمز مکمل طور پر بند کر دی۔ امریکی مداخلت کے خاتمے تک آبی گزرگاہ بند کی جا رہی ہے۔ پاسداران انقلاب کا 2 ٹوک اعلان، کہا کسی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی، دشمن نے غلط قدم اٹھایا تو بھرپور جواب دیں گے۔ پاسداران کے مطابق بحری جہاز غیر منظور شدہ راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے وارننگ دی۔ ایکزیوس کے مطابق کارگو جہاز آبر ہرمز کے جنوبی راستے سے گزر رہا تھا۔ اس راستے کو عمان نے بغیر کسی پابندی کے کھولنے کی تجویز دی تھی۔ اور اب ذکر ایک اہم رابطے کا۔ امریکہ اور ایران اسلام آباد MOU عمل درآمد یقینی بنائے، کشیدگی میں کمی اور تحمل کا راستہ اختیار کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ، کہا تنازعات کے حل کا واحد قابل عمل راستہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی ہے۔ خطے میں دیرپا امن و استحکام کے لیے بات چیت اور سفارتکاری ناگزیر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بدلتی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا پہلے ہی خبردار کیا تھا، اپنے وعدے پورے کرو یا اس کی قیمت چکاؤ، اب حقیقت تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی نے 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ ان کے دور حکومت میں قطر نے اقتصادی، سفارتی اور عالمی سطح پر نمایاں ترقی حاصل کی۔ سال 2013 میں شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی نے اقتدار اپنے صاحبزادے اور موجودہ امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کو منتقل کر دیا تھا۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے پنجاب بھر میں ابر کرم برس پڑا۔ گرمی نے الٹے پاؤں دوڑ لگا دی، لیکن مختلف شہروں میں نکاسی آپ کے ناکارہ نظام نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی۔ سیالکوٹ، گجرانوالہ، حافظ آباد، وزیر آباد، جہلم، فیروزوالہ، گوجرا، پھالیا، شرقپور شریف اور دیگر شہروں میں بھی بارش نے سب کچھ دھو دیا۔ جڑاوالا، رنالہ خورد اور قریبی علاقوں میں بھی ابر رحمت سے موسم حسین ہو گیا۔ تاہم بارش ہوتے ہی میاں والی اور ڈسکہ کے شہریوں کی خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ انتظامی غفلت اور لاپرواہی سے گلی محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ ڈسکہ کی تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں عثمان حیدر سے۔ جی عثمان، بتائیے۔